علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بے چینی دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کی کوئی خاص دعا یا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں؟ بے چینی یہ مختلف اسباب اس کے ہوتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ سکون کی تلاش تو اللہ کی یاد میں اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں اللہ کے ذکر ہی میں، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہاں ہر چیز ملتی ہے، سکون دل نہیں ملتا۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے اسباب میں، موسیقی میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، شرابوں میں یہ سکون نہیں ملتا۔ لوگ ان چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور اپنی مطلب یعنی کہ وہ دل کو منانے کے لیے یہاں تک اب تو گڑھ لیا ہے کہ صاحب وہ میوزک تو وہ روح کی غذا ہے، وہ شیطان کی غذا ہے، روح سڑا دے گا شیطان میوزک کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ لفظ روح کی غذا صراحتاً نہ صحیح، لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کا ذریعہ جو اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل کو حقیقی سکون نصیب ہوگا، اطمینان ملے گا۔ تو اب یہ کہ یہ بے سکونی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یاد خدا و مصطفیٰ سے غفلت، اسلامی تعلیمات سے دوری، علم دین کے معلومات، دینی مسائل کی معلومات نہ ہونا، ذہنی انتشار، اچھی صحبت نہ ہونا، نیک صحبت۔ بعض اوقات یہ کہ کوئی پرانے ٹینشن ہوتے ہیں جن کا حل نہیں ملتا، تو یہ بھی بے سکونی کا سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ وہ گھریلو ناچاکیاں، خاندانی جھگڑے، یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا آپس میں، تو یہ بھی بے سکونی ہے۔ اولاد کی نافرمانی، اولاد کا نافرمان ہونا بے سکونی، کاروبار میں نقصان ہونا، یا جیسا جی چاہتا ہے ویسا نفع نہ ملنا، آمدنی اتنی نہ ہونا، یا طرح طرح کی خواہشات کو پال لینا، پھر ان خواہشات تک پہنچ نہ پانا۔ تو یوں بے شمار اسباب اگر کوئی گنے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بے سکونی سے نجات کے سامان ہو۔ دوست اچھے نہیں ہوتے وہ بے سکونی ہے بیچارہ، مطلب یہ کہ زیادہ ذہین نہیں ہوتا تو دوسرے ذہینوں کو دیکھ دیکھ کر بے سکونی پال لیتا ہے۔ سبق یاد نہیں رہتا تو بے سکونی، حافظہ کمزور ہے تو بے سکونی، ہاضمہ کمزور ہے تو بے سکونی، بیماری کو گلے پڑ گئی تو بے سکونی، ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا تو بے سکونی، پولیس کی کسی نے دھمکی دے دی تو بے سکونی، اور جذباتی اور غصیلا اور کسی سے جھگڑا کر بیٹھا تو بے سکونی، نیند اڑ جاتی ہے کہ اب یہ میرے کو چھوڑے گا نہیں، میں نے اس کو گالی تو دی ہے، اب میری جان کو آئے گا یہ۔ تو اس طرح طرح کے اسباب جو ہے بے سکونی کے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد سے دل آباد کر لے اور خوف خدا اپنا لے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن کر لے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، دین کی خدمت کا کوئی شعبہ جو ہے اگر اس کا اہل ہے تو اس کو سنبھال لے، اللہ کرے گا تو سکون ملے گا۔ اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بغض و حسد، کینہ، بدگمانی، اس طرح کے مطلب چیزیں جو ہے نا یہ بھی بے سکونی کے اسباب ہیں۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب قول ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں، وہ سکون سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو واقعی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بزرگوں کی زبانوں سے جو نکلتا ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے، کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی پالیں گے تو وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے، ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فنا ہے، یہ۔ اب ہم حسن ظن رکھیں گے، حسن ظن رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ اچھے گمان سے ہے، اچھے ظن سے ہے۔
اور اعلی حضرت رحمتullah علیہ کا بھی ایک بہت پیارا نسخہ ہے, رضوی نسخہ, اس سکون پانے کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے, آگے نظر نہیں کرتا. یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے, دنیا کو, قدموں کے نیچے دنیا ہے, زمین ہے, تو یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا, بہت سے آرام دنیا یعنی دنیاوی آرام وہاں یعنی آخرت کی تکلیف کا باعث ہے, سبب ہے, اور بہت سی یہاں کی تکلیفیں وہاں کے آرام ہیں. یہ پیاری بات ہے. اب جیسا کہ سردی ہے, وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف ہم برداشت کریں گے تو یہ آخرت کے آرام کا سبب ہے. اور اگر نیند مٹھی مٹھی آ رہی ہے, نماز کا ٹائم ہے, فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, وہ آرام آرام سکون سکون سے پڑے تو کیا چند لمحے. نیند میں خود آرام نہیں ہوتا, نیند میں آرام یا لطف محسوس نہیں ہوتا, آخرت کی یہ تکلیف کا باعث ہے. آپ کو تعجب ہوگا, جی ہاں جنہیں نیند چڑھی ہے اور نرم بستر, اس وقت تو تھوڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن جب نیند کی دنیا میں پہنچ گئے, آنکھ لگ گئی آپ کی, تو نہ تکلیف ہے نہ راحت ہے, کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلتا نا. یہ الگ بات ہے جب جاگ گئے تو فریش ہو گئے وغیرہ, وہ ایک فائدے کا ذریعہ نیند بنی جسم کے لیے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن ایکچولی نیند جو ہے, نیند کے دوران کوئی لطف نہیں, بالکل آدمی بے خبر ہوتا ہے. نیند تو ایک طرح سے موت ہے نا, تو پتہ ہی نہیں چلتا نیند میں کون سی کروٹ پڑا ہے, الٹا ہو گیا, سیدھا ہو گیا ہے, ٹانگے کدھر ہے, ہاتھ کدھر پھیلے ہوئے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو بارہ لے کے آخرت کا سکون جو ہے وہ مطلب مین سکون ہے, مین راحت ہے. اور اب یہ کہ دنیا میں کبھی بے سکونی, تو اس کا روحانی علاج صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے, خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہو اور دل سکون و قرار پائے. تفسیر بغوی میں یہ ہے, مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل یعنی کانپ اور بدن لرز جاتا ہے, دل ہل جاتا ہے, بدن لرز جاتا ہے, لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون, سینے پر ہاتھ رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. تفسیر بغوی, حوالہ تفسیر بغوی جلد 6 207 پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ نے بھی نور العرفان میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 32 کے تحت وہ ہے کہ لکھا ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ کو خوف طاری ہوا کرے تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لینا. یہ عمل اب بھی مجرب ہے. یہ مجرب, ایک تو ایک تجربے سے ثابت, دوسرا مجرب یعنی بہت بہترین زبردست. تو اب بھی اگر کسی کو گھبراہٹ ہو, خوف طاری ہو, تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو اس سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.